بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اس پہ مجھ سے لوگوں نے سوال بھی کیا ہے، اور اس موضوع کا مطلب جو ہے نا وہ روحانی راستے کے اعتبار سے ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ شہوت کے حوالے سے ہے۔ شہوت مطلب سیکشول ڈیزائر، اور میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ میں آل اوور بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس ڈیزائر کا مقصد کیا ہے، یا یہ جو آپ جنسی خواہش اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور اس میں سوال کیا ہے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ روحانیت کے اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں یا عملیات کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے ضرور پیش آئے گا، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، ان کو یہ مسئلہ ضرور پیش آئے گا۔ اور یہ مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ روحانیت کے یا پاکیزگی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ اس قسم کی خواہش میں مبتلا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر مرد حضرات شادی شدہ ہیں یا خواتین شادی شدہ ہیں تو وہ کوشش یہ کریں گی کہ پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، اس قسم کے جو خیالات ہیں یا نفسانی خواہشات ہیں، نفس کی جو خواہش ہے یا ہم بستری کے جو معاملات ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ ان راستوں پہ چلیں گے یہ مسئلہ آپ کے لیے ایک دیوار بن جائے گا۔ دیوار اس طریقے سے بنے گا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جو انسانی فطرت ہے یا نفس کی خواہش ہے یا سیکشول ڈیزائر ہے، اب یہ آپ کو فیل تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں، یا میں روحانیت کے اس راستے پہ چل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مجھے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دوں، پھر بتاؤں گا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا راستہ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی نظروں کے سامنے سے ان رنگوں کو ختم کر دیا جائے تو جیسے یہ رنگ ختم ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ان رنگوں کے اندر ہی آپ کی حیات موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی ایک رنگ کی ہے، اسی طریقے سے چاند کی روشنی بھی ایک خاص رنگ سے وابستہ ہے۔ آسمان رنگ ہے، پانی رنگ ہے، درخت رنگ ہیں، پھل رنگ ہیں۔ آپ کلرز کے اندر اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر یہ کلرز نہ ہوتے تو پھر آپ بھی نہ ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ان کلرز سے موجود انرجی آپ کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کا فہم نہیں ہے کہ یہ کتنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے اگر وہ سرخ لباس کو پہن لے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کالا رنگ پہنے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو افسانوی سمجھے تو میں کہوں گا آپ غلط سوچ رہے ہیں، ان کے پیچھے حقیقت موجود ہے، اور صرف حقیقت ہی موجود نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے پوری ایک سائنس کام کر رہی ہے۔ اب رنگوں کا میں نے کیوں ذکر کیا؟ ان کلرز کا یا رنگوں کا آپ کی جنسی خواہش سے کیا لنک ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں، مسنون دعائیں، یہ جو کچھ بھی ہے، ظاہر کے اندر تو یہ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن باطن کے اندر یہ روشنیاں ہیں۔ باطن کے اندر یہ روشنیاں کیوں ہیں؟ یہ جتنا بھی کلام ہے یہ زمینی نہیں ہے بلکہ یہ آسمانی ہے، اور آسمان کے اندر جو انرجی موجود ہے وہ ان روشنیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان کے پیچھے انرجی جو کام کر رہی ہے وہ روشنی کی انرجی کام کر رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ وظائف کرتے ہیں آپ کے جسم کے اندر روشنی کا ایک خاص لیول ہے۔ اگر روشنیاں حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو جو وظیفہ
عمل چلہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے باعث نقصان کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جو اعمال کرنے سے رجت ہو جاتی ہے یا آپ کی حالت طبیعت بگڑ جاتی ہے یا آپ کے جو اعصاب ہیں ان پر برا اثر پڑتا ہے، وہ در حقیقت روشنیوں کا بڑھ جانا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا، یہ جانے بغیر کہ کس روشنی کی آپ کو ضرورت ہے اور کس روشنی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی ضرورت سے وہ زیادہ آپ کو ملے گی تو اس کا اثر آپ کے دماغ پر پڑے گا، آپ کی زندگی پر پڑے گا، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر پڑے گا۔ تو روشنی کا ایک خاص لیول لے کر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ اب کیا کیا؟ اب اتنی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ جو وظائف ہیں یہ روشنیاں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے وظیفہ پڑھا، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے روشنیاں آپ کی باڈی کے اندر بڑھتی جائیں گی، آپ کے اندر جو ڈیزائرز ہیں، میں سیکشول بات نہیں کر رہا ہوں، میں لفظ ڈیزائر استعمال کر رہا ہوں، خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ کیسے بڑھیں گی؟ مثال کے طور پر مزاج کے اندر غصے کی کیفیت زیادہ ہونے لگ جائے گی، مزاج کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ تیزی آ جائے گی، آپ کی نگاہ کے اندر تیزی آئے گی، آپ کو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ چیزیں الگ محسوس ہونے لگ جائیں گی، جیسے آپ کی نگاہ کا اور مخلوقات کو دیکھنا، آپ کے کانوں کا دور دراز کی باتوں کو سن لینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روشنی کا ایک لیول ہے جو بڑھ رہا ہے۔ اب آپ کی باڈی ہے اور آپ کی اس جو سیکس کا تعلق ہے یہ بھی آپ کی باڈی سے ریلیٹ ہے۔ جب باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس ڈیزائر کے اندر بھی آپ کو بہتری یا آپ کو زیادتی محسوس ہوگی۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے جب ان چیزوں کا آپ ورد کریں گے تو اس سے یہ چیز انکریز ہوگی۔ اب دیوار آپ کر یہاں کھڑی ہوئی کہ اب چیزیں تو بڑھتی جا رہی ہیں لیکن آپ اس کو روک رہے ہیں، اب آپ کے پاس اس کا صحیح راستہ موجود نہیں ہے۔ اب اس کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو کم کر دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ مرغن غذائیں بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ چلہ کشی کر رہے ہیں تو پرہیز جمالی، پرہیز جلالی لازمی کریں، نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس کے دیگر نقصانات بھی آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہوں گے، تو پرہیز کریں۔ اگر بالفرض آپ روزانہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی پرہیز کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ کا وظیفہ پڑھنے والے ہیں تو پھر آپ کو اس پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی خاص عمل کر رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ نے 1.25 لاکھ مکمل کرنا ہے، آپ کوئی ختم دلا رہے ہیں، مطلب آپ نے جیسے آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھنی ہے یا کلمہ شریف آپ 1.25 لاکھ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس قسم کی کوئی ترتیب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لازمی ہے کہ آپ میری ان باتوں کو لازمی سنیے گا اور کوشش کیجیے گا، اس پر عمل کیجیے گا۔ تو پہلا طریقہ کار یہ کہ آپ اپنی غذاؤں کے اندر بہتری لے آئیں، حد سے زیادہ مت کھائیے، پیٹ بھر کے مت کھائیے، ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو ہاضمے دار ہوں، جلد ہضم ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گوشت مرغن جس طرح ہم کہتے ہیں نا فرائی چیزیں، آپ نے ایسی چیز نہیں کھانی اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کھانی جس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے مچھلی کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وظائف سے جو انرجی نکل رہی ہے وہ بھی آپ کی باڈی نے جذب کرنی ہے، اور آپ جو کھانا کھا رہے ہیں یا جو غذا لے رہے ہیں وہ انرجی بھی آپ کی باڈی نے جذب کرنی ہے۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے اپنی غذا میں بہتری لے آئیے، اور یہ ان کے لیے ہے جو شادی شدہ نہیں ہیں۔ جو شادی شدہ خواتین و حضرات ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو مکمل کر لیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اگر اس عمل کے اندر ان چیزوں کا پرہیز نہیں ہے۔ خاص قسم کے عملیات میں چلہ کشی میں جو ہے نا وہ ہم بستری کی ایک لازمی شرط ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس قسم کا کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ نے جو اس میں ہدایات ہیں اس پر ہی عمل کرنا ہے۔
بالفرض آپ اس قسم کے کوئی عملیات نہیں کر رہے ہیں تو پھر میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اپنی ذات کے اندر ایک جنگ کی کیفیت ہے، آپ کا جسم کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور آپ اس کام کو کرنے سے روک رہے ہیں، تو یہ لڑائی آپ کے اندر جاری و ساری رہے گی۔ ہاں، اگر آپ اپنی ذات کے اندر اس قدر مضبوط انسان ہیں کہ آپ اس خواہش کو جذب کر سکتے ہیں تو پھر بات الگ ہو جائے گی۔ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اس خواہش کو جذب کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ عام حالات زندگی کے اندر آپ کو اس خواہش کا آ جانا شاید اتنا فیل نہ ہو، بنسبت اس کے کہ جب آپ روحانیت کے یا عملیات کے اس راستے کا انتخاب کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ ضرور پیش آئے گا۔ اور اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان اس راستے پہ چل کر گمراہی کی طرف بھی نکل جاتا ہے، بجائے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے، وہ ہوس و نفسانی خواہشات کے اندر پھنس کے گمراہی کی طرف بھی نکل جاتا ہے، اور اس کا پھر اسے انجام بھی بھگتنا پڑتا ہے، اپنی انفرادی ذات کے اندر بھی، اپنے کردار کے اندر بھی۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے یا جس کے حوالے سے ہدایت نہیں ہے۔ مجھے بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہے، لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، مرد حضرات اتنی شرم محسوس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنے جسم سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اور اس خواہش کا جو تعلق ہے یہ آپ کے اندر فطرت کے جو قوانین اللہ نے رکھے ہیں اس میں سے یہ ایک ہے۔ یا تو یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر سرے سے ہی نہ ہو تو بات الگ ہو جائے، لیکن اگر یہ اندر آپ کے موجود ہے اور آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس خواہش کو پورا کر لیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی طویل ہے اور بڑا ہی گہرا ہے، اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، ضرور کیجئے گا۔ بہت سارے سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو کوشش کروں گا اس پر ویڈیو بنا دوں۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کو کور کر سکوں، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس حوالے سے کوئی بات، کوئی نکتہ، کوئی پوائنٹ لے کر ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا کر دے، اس کے حوالے سے جو بنیادی تربیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے، فہم عطا کر دے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔